السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، میں ایک آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ تو ہم اپنے آپ کو اور اپنے نفسوں کو اور گھر والوں کو آگ سے کس طرح بچا سکتے ہیں؟ ہم صرف اسی وقت بچا سکتے ہیں جب ہم اللہ اس کے رسول کے فرما بردار بن جائیں گے اور اپنے گھر کا ماحول ٹھیک کر لیں گے، کیونکہ اولاد اسی وقت آگ سے بچ سکتی ہے جب تک آپ کے گھر کی تربیت اچھی نہیں ہوگی۔ اگر آج ہم دنیا کے ماحول کے اندر دیکھیں تو ہر کسی کے ہاتھ میں موبائل ہے، موبائل پکڑائے ہوئے ہیں، بیٹا کیا کر رہا ہے، کس طرح کر رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ ماں باپ اپنی جان چھڑانے کے لیے بیٹوں کے ہاتھ میں موبائل دے دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا مستقبل بھی نہیں سنورتا اور بچپن بھی خراب ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے اپنے گھر کا ماحول ٹھیک کر جیے، اپنے گھر کے ماحول کے اندر نمازیں پڑھیں، قرآن پڑھیں، اللہ کا نام لیں۔ اگر ہم اپنے گھر کا ماحول ٹھیک نہیں کریں گے تو جس طرح کا بوئیں گے اسی طرح کا کاٹیں گے۔ ایک میں واقعہ مختصراً آپ حضرات کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا۔ ایک شخص تھا، اس کا ایک جوان بیٹا تھا، تو جب وہ بہت پڑھا لکھا تھا، اس شخص نے اپنے اس جوان بیٹے کی شادی کی تو پڑھی لکھی بہو لے کر آیا، تو کچھ عرصہ انہوں نے ان کی خدمت کی، پھر اللہ رب العالمین نے اس بیٹے کو ایک اولاد کی نعمت سے نوازا۔ تو کچھ عرصہ گزرا تو اس کی وائف نے اپنے شوہر کو کہا کہ تمہارا والد دن بھر کھانستا رہتا ہے، رات کو بھی کھانستا رہتا ہے، جس کی وجہ سے ہماری رات کی نیند میں خلل پڑتا ہے، تو آپ اسے کہیں اور شفٹ کر دیں۔ تو جب بیٹا یہ بات سنتا ہے تو والد کو پہلے آ کر ڈانٹتا ہے، اس کے بعد انہیں ایک ایسے کمرے میں شفٹ کر دیتا ہے جو بالکل خالی ہوتا ہے۔ تو کہا کہ اب یہیں پہ پڑے آپ کھانستے رہیں، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ تو وہ ٹھنڈ کی راتیں ہوتی ہیں، تو وہ والد اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ بیٹا ٹھنڈ ہوتی ہے، آپ ایسا کرو کہ مجھے کوئی کمبل ہی لا دو۔ وہ بیگم کے پاس جاتا ہے تو بیگم اپنا کمبل دینے سے انکار کر دیتی ہے۔ تو وہ پھر اپنے چھوٹے بیٹے کو کہتا ہے کہ وہ فلانی جگہ پہ ایک پرانا کمبل پڑا ہے، وہ اٹھا کر جا کر دے دو۔ وہ جب اس کا بیٹا وہ کمبل کو اٹھاتا ہے، اس کمبل کے 2 ٹکڑے کرتا ہے، ٹکڑے کر کر جا کے اپنے دادا کو دے دیتا ہے۔ جب دادا اس کمبل کو لیتا ہے، وہ آدھا ہوتا ہے، پاؤں پہ لیتا ہے تو سر سے اتر جاتا ہے، سر پہ لیتا ہے تو پاؤں سے اتر جاتا ہے۔ تو جب صبح ہوتی ہے اپنے بیٹے سے شکایت کرتا ہے، بیٹا اگر کمبل دینا تھا پورا ہی دے دیتا، تو تو نے آدھا کیوں دیا؟ اس نے کہا میں نے تو پورا بھیجا تھا۔ وہ اپنے بیٹے کو بلاتا ہے کہ تو نے آدھا کمبل کیوں دیا؟ تو نے پورا دے دینا تھا، تو نے آدھے کمبل کا کیا کرنا تھا؟ اس نے کہا کہ کل جب آپ پر ایسا وقت آئے گا، جب میری پرائیویسی چاہیے ہوگی، جب میری بیگم آئے گی، جب ہم جوان ہوں گے، آپ اس حالت میں پہنچیں گے، آپ بھی کھانس رہے ہوں گے، پھر آپ کو بھی کسی ایسے کمرے میں شفٹ کروں گا، اگر اس وقت مجھے کوئی کمبل نہ ملا تو یہی کمبل لا کر آپ کو دوں گا۔ تو میرے محترم بھائیوں، جس طرح بچہ گھر کا ماحول دیکھتا ہے اسی طرح سیکھتا ہے۔ اگر آج ہم اچھا بوئیں گے تو اچھا کاٹیں گے، اگر ہم کانٹے ہی بوئیں گے تو کانٹے ہی کاٹیں گے۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزا۔